أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 اور 43۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العزت یہود کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ حق و باطل کو آپس میں ملایا نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ حق بالباطل، باطل کے ساتھ۔ وَلَا، اور نہ، تلبسو خلط ملط کو کہتے ہیں، مکس کرنے کو کہتے ہیں، ایک ساتھ ملانے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کو ایسے ملایا جائے جس میں تمیز نہ ہو، الگ الگ ہونے کا۔ یہود حق و باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا کرتے تھے، بلکہ آج کے یہود بھی یہ بری خصلت ہے ان کی کہ آج بھی وہ حق و باطل کو ایک ساتھ ناپتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو حکم دے رہے، تنبیہ کر رہے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ یہود کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں پیشنگوئیاں موجود ہے، ان کی کتابوں میں اسلام کی بشارت خوشخبریاں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی بشارتیں موجود ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، یہ ان کی نشانیاں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ایک کتاب ملے گی، ایک آئین اور دستور ملے گی، لیکن اس کے باوجود وہ ان باتوں کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حق کو نہ چھپاؤ اور حق و باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس مت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم سمجھتے ہو، تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ دین میں آپ کے اپنے مذہب میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ اور یہ بری خصلت، یہ گندی عادت یہود کی شروع سے تھی اور آج بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسلام کی باتوں کو، اسلام کی درس کو دوسرا شکل دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی امت کو دوسرا شکل دے رہے ہیں، حالانکہ یہ تمام باتیں ان کے اپنے کتابوں میں موجود ہے، یہ تمام باتیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ ان تمام باتوں کا علم یہود کو ہے کہ اسلام ایک برحق دین ہے، اسلام ایک سچا دین ہے۔ تو اس آیات میں اللہ رب العزت یہود کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ان باتوں کا آپ لوگوں کو پتہ ہے لیکن پھر بھی مت چھپاؤ۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 43، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی کرو نماز کی۔ یہ حکم یہود کو بھی ہے اور پوری انسانیت کو ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی کرو نماز کی۔ نماز کا حکم قرآن کریم میں تقریباً پہلے بتا چکا ہوں، 750 دفعہ نماز کا حکم آ چکا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور اقامت الصلاح سے مراد کیا ہے؟ اقامت کہتے ہیں، اقامت کا لفظی معنی ہے سیدھا کرنے کو، مضبوط کرنے کو، قائم کرنے کو، ثابت کرنے کو۔ یعنی جس طرح کوئی دیوار یا درخت سیدھا کھڑا رہتا ہے تو اس کے گرنے کے خطرہ نہیں ہوتا، اسی طرح اگر تم نماز کو سیدھا قائم کرو، مضبوطی سے نماز پر قائم رہو، تو تم کبھی گر نہیں سکتے، تم کبھی جھک نہیں سکتے، تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ اور پابندی کرو نماز کی۔ اقامت الصلاۃ سے مراد اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کو اپنے ٹائم پر اپنے مقررہ وقت میں قائم کرو۔ اس آیات کے نیچے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ۔ آگے ہم پڑھیں گے وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیا کرے، اور زکوٰۃ دیا کرے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک کرنا یا بڑھنا، یعنی زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ پاک کرنے کا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے ساتھ انسان کا، مسلمان کا مال پاک ہو جاتا ہے، یا لفظی معنی بڑھنے کا ہے، اس کے ساتھ مال بڑھ جاتا ہے۔ اصطلاحی شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ اپنے بچہ ہوا مال کو جو آپ کی استعمال سے زیادہ ہے، اس کے اوپر جو ہم اللہ کے رضا کے لیے اس میں صدقہ دیتے ہیں، اس میں کچھ حصہ اللہ کے نام کرتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور پابندی کرو نماز کی، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ایک بہت نکتے والی بات، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاکِعِینَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھو نماز کا حکم دیا تو نماز میں ایک چیز خاص کر دی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے رکوع۔ رکوع کہتے ہیں جھکنے کو، اللہ کے سامنے جھکنے کو رکوع کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے جھکو تو جھکنے والوں کے ساتھ مل کر جھکو۔ مفسرین لکھتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو لیکن با جماعت۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام کا حکم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، یعنی جس گھر میں جس مرد حضرات کے کانوں میں مسجد سے اذان کی آواز آئے، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جائے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے۔ اور رکوع کا نام اس لیے لیا کہ مفسرین لکھتے ہیں یہود کی نماز جو تھی اس میں رکوع شامل نہیں تھی، وہ رکوع نہیں کرتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کو خاص کیا اور رکوع کا حکم دیا کہ اپنے نمازوں میں رکوع کو بھی شامل کرو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ۔ جماعت کے ساتھ نماز جو مرد نہیں پڑھتا تو محدثین لکھتے ہیں کہ وہ سزا دینے کا قابل ہے، اس کو سزا دیا جائے، اس کو اس بات پر پابند کیا جائے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے جب نماز پڑھے تو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا